قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے انسانی چال چلن پر روح القدس کے اثرات، ایفیکٹس آف دا ہولی اسپرٹ آن ہیومن کنڈکٹ۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب تک ہم میں خدا کا روح نہیں ہوتا ہمارا چال چلن ناپاک رہتا ہے، جسمانی رہتا ہے، نکما رہتا ہے، کیونکہ روح القدس کے بغیر ہیں ہم۔ یہ پکی بات، روح القدس کے بغیر ہمارا چال چلن اس قابل نہیں جسے پاک کہا جا سکے، کیونکہ پاک روح جب اندر موجود ہی نہیں تو پھر ہمارا چلن، ہمارا طور طریقہ، ہماری زندگی کا سلیقہ، ضابطہ، کنڈکٹ، بیہیویئر وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ کسی برتن میں جب دودھ ہے ہی نہیں تو اسے دودھ والا برتن کیسے کہہ سکتے ہیں، یا اس میں سے دودھ نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ جس میں پاک روح نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل پاک نہیں ہو سکتا، وہ سب جسمانی ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں، بڑے اچھے بنتے ہیں، ساری دنیا میں لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے، مختلف قوموں اور امتوں میں، مختلف ملکوں میں، کہ جو بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا کام کرنے والا ہے یہ شخص، لیکن جب روح القدس کے بغیر ہے تو وہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام پاک نہیں۔ وہ جسم کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ چیریٹی کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں ٹیکس میں سے چھوٹ پانے کے لیے بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں جو بندہ چیریٹی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بڑے بڑے لمبے ڈونیشن دیتا ہے، اس کو حکومت ٹیکس میں چھوٹ دے دیتی ہے۔ وہ اپنے سارے پیسے کو لیگلائز کرنے کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ۔ تو ان کی نیتیں کیونکہ پاک نہیں ہوتی، اس لیے ان کا عمل، ان کا چال چلن، ان کے کام، ان کے طور طریقے بھی پاک نہیں ہوتے۔ روح القدس کے بغیر، پاک روح کے بغیر ہم میں سے سب کا چال چلن جسمانی ہے، ناپاک ہے اور نکما ہے، خدا کو پسند نہیں آتا وہ۔ روح القدس ہمیں ایک نئے اور روحانی چال چلن کی ہدایت کرتا ہے۔ خدا نے پاک روح اتارا ہے، وہ ہمارے اندر بات کرتا ہے، ہمارے ذہن میں بات کرتا ہے، ہمارے دل میں کلام کرتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں، ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ خدا کا روح ہمارے ذہن اور ہمارے دل کے دروازوں پر دستک دے رہا ہوتا ہے، نہ کر۔ خدا کا روح اتارا گیا تاکہ ہر ایک انسان کو سمجھائے، اسے قائل کرے، ہدایت کرتا ہے ہمیں کہ یہ گندے اور نکمے اور ناپاک کام جو جسمانی کام ہیں، جو جسم کو خوش کرنے کے لیے ہیں، جن سے خدا راضی نہیں ہوتا، یہ چھوڑ دو، ایک نیا چال چلن لے لو۔ روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اس کے لیے ڈائریکٹ کرتا ہے، ہمیں اس کی بابت آگاہ کرتا ہے کہ ایک ہے نیا چال چلن لے لو، یہ پرانی زندگی، یہ گندی ناپاک زندگی، نکمی زندگی چھوڑ دو، ایک نئی زندگی لے لو، نیا طور طریقہ اپنا لو، جینے کا نیا انداز لے لو، نیا کنڈکٹ، نیا بیہیویئر، نیا وے آف لائف لے لو، ایک نیا طور طریقہ اپنا لو۔ ہدایت دیتا ہے ہمیں، گائیڈ کرتا ہے، یہ چیزیں خراب ہیں انہیں چھوڑ دے، یہ چیزیں اچھی ہیں انہیں اپنا لے۔ تو یہ گائیڈ کرتا ہے۔ پھر وہ صرف ہمیں گائیڈ نہیں کرتا، صرف ہمیں آگاہ نہیں کرتا، صرف بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاہور کا راستہ تو سبھی بتاتے ہیں، کرایہ کوئی نہیں دیتا۔ ایسا ہی ہے نا، پنجابی چاند نے لاہور دا راہ سارے دس دینے، پر کرایہ کوئی نہیں دینا۔ روح القدس ایسا کام نہیں کرتا کہ وہ ہمیں صرف بتا دیتا ہے کہ ایک نیا چال چلن لے لو، یہ ایسا ہے، نہیں، وہ اس نئے چال چلن کو اپنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ ہمیں مدد آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں یہ نیا چال چلن دے سکتا ہوں، میں تمہیں جس کی بابت آگاہ کر رہا ہوں، میں تمہیں وہ نیا جیون، وہ نئی زندگی، وہ نیا طور طریقہ
جو روحانی ہے، جو پاک ہے، وہ میں تمہیں دلا سکتا ہوں، کیونکہ روح القدس یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے نکمے چال چلن سے ہٹا کر ہمیں ایک نئے روحانی چال چلن میں لے چلے۔ تو روح القدس صرف ہمیں راہ نہیں دکھاتا، صرف گائیڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ مدد کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، مددگار جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر پورا زور ہمیں دے دیتا ہے کہ تم اسے استعمال کر لو، تم سے اکیلے سے تو یہ کام نہیں ہوتا، میں تمہیں اپنا کندھا دیتا ہوں کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ خدا پاک روح ہماری زندگی میں جب آتا ہے وہ مدد آفر کرتا ہے کہ میں وہ مددگار ہوں جو تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری کمزوریوں میں تمہارا زور ہوں، میں تمہاری کم عقلی میں تمہارے لیے حکمت ہوں، میں تمہاری ناسمجھی میں سمجھ ہوں، میں تمہیں اس قابل بنا دیتا ہوں کہ تم باتوں کو صحیح طور سے سمجھ سکو اور پھر انہیں کر سکو۔ خدا پاک روح ہمیں وہ نیا اور روحانی چال چلن اپنانے میں، حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ وہ مددگار ہے۔ اور روح القدس ہمارے چال چلن کو پاک، نیک اور خدا کا پسندیدہ بناتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی سفارش کی ہوئی، ریکمینڈ کی ہوئی چیز ہمیں بارے میں نہیں آتی۔ روح القدس کا کام ایسا نہیں ہے، وہ جو چیز آفر کرتا ہے نا وہ دی بیسٹ ہوتی ہے، کیونکہ روح القدس کامل خدا ہے اور کامل عقل، حکمت، سمجھ، فہم، خرد، معرفت، مصلحت اور قدرت کا روح ہے، اور اس کے ہاں غلطی نہیں ہوتی۔ وہ سیکنڈ بیسٹ پہ تو جاتا ہی نہیں، وہ دی بیسٹ ہے اور دی بیسٹ ہی دیتا ہے۔ تو وہ جو ہمارے چال چلن کے لیے ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے نا، یہ والا لے لو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، یہ زندگی کا طریقہ لے لو، وہ دی بیسٹ ہے، وہ پاک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روح القدس خود پاک ہے، تو وہ جو چیز دیتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ وہ خود نیک ہے، تو جو کچھ وہ آفر کرتا ہے وہ بھی نیک ہے۔ اور روح القدس خدا کا روح ہے، مسیح کا روح ہے، اور روح تہ کی باتیں جانتا ہے، اور خدا کے سامنے ہمیں تو دعا بھی کرنا نہیں آتا، روح ہمارے لیے آہیں بھر کر شفاعت کرتا ہے، اور باپ ان دعاؤں کو جو روح القدس کی تاثیر کے ساتھ ہوتی ہیں انہیں عزت دے دیتا ہے، انہیں مٹی میں نہیں ملنے دیتا، ان کے مطابق جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ روح القدس خدا کا پسندیدہ ہے، خدا کا روح ہے، اس لیے وہ جو کچھ دیتا ہے نا وہ بھی خدا کا پسندیدہ ہی دیتا ہے۔ تو ہمارے چال چلن پر روح القدس جب اثر انداز ہوتا ہے، جب روح القدس کا اثر ہم اپنے چال چلن پر ہونے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاک روح، میں سمجھ گیا یا سمجھ گئی کہ تیرے بغیر میرا جو بھی چال چلن ہے، طور طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے نا، وہ نکما ہے، ناپاک ہے، جسمانی ہے، لیکن میں اب اپنا اختیار تجھے دیتا ہوں یا تجھے دیتی ہوں، اور جو کچھ تو مجھے پیشکش کر رہا ہے، آفر کر رہا ہے، وہ میں قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ تو وہ ہمیں ایک ایسا چال چلن دیتا ہے جو پاک ہے، جو نیک ہے اور خدا کا پسندیدہ ہے۔ رومیو کے خط میں 8ویں باب میں لکھا ہے کہ روح کے بغیر خدا کو خوش نہیں کیا جا سکتا، جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، جن میں روح بسا ہوا ہے، جو روح کے تابع ہو جاتے ہیں، جن میں خدا کا روح کام کرتا ہے، خدا ان سے خوش ہو جاتا ہے۔
ان کے زندگی کے طریقے سے خدا خوش ہو جاتا ہے۔ تو پاک روح ہمارے چال چلن کو پاک بنا دیتا ہے، نیک بنا دیتا ہے اور خدا کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اور روح القدس ہمارا چال چلن خدا کے تابع بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا چال چلن ہے جو خدا کے تابع ہے۔ اس میں خدا کی مرضی ہماری زندگی میں افضل جگہ لے لیتی ہے، پہلی جگہ لے لیتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں چلتے، پھر ہم اپنی جسمانی مرضیاں پوری نہیں کرتے، اپنے جسم کی خواہشیں پوری نہیں کرتے۔ ہم خدا پاک روح کے ذریعے جو نیا چال چلن ہمیں ملتا ہے اس میں خدا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حزقیل 36واں باب 27ویں آیت، میں تمہیں نیا روح بخشوں گا اور تم میرے احکام مانو گے، میرے حکم مانو گے، میری مرضی پوری کرو گے۔ کس وجہ سے؟ روح القدس کی وجہ سے۔ جب روح القدس ہمارے اندر اتر آتا ہے، روح القدس ہمارے چال چلن اور زندگی کے طور طریقوں پر اثر قائم کر لیتا ہے تو ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، خدا کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے ہم وہ کریں گے۔ جب تک روح ہم میں نہیں، پاک روح ہم میں نہیں، ہم جسمانی کام کرتے ہیں، صرف اپنے جسم کو خوش کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اچھا بننے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب پاک روح ہم میں آ جاتا ہے تو ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، جو وہ کہتا ہے ہم وہ ماننا اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور روح القدس ہمارا چال چلن خداوند یسوع مسیح کے چال چلن جیسا بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ کس کا روح ہے؟ بیٹے کا روح ہے۔ کس کے وعدے کے مطابق بخشا گیا؟ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ ٹھہرے رہو، روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے۔ میں جاتا ہوں، دوسرا مددگار بھیجوں گا، یعنی روح حق بھیجوں گا، وہ تمہیں سکھائے گا، رہنمائی کرے گا، تمہیں قوت دے گا۔ خداوند یسوع نے بھیجا ہے، اور رومیو کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ بیٹے کا روح ہے، جس سے ہمیں یہ حق مل جاتا ہے کہ ہم اس سے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ جب یسوع کا روح ہمارے اندر آ گیا تو مان لو کہ جیسے ایک ماں باپ سے ہمیں ڈی این اے مل جاتا ہے نا، ہم تخم لے لیتے ہیں اپنے باپ کا۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ہمارے جسمانی باپ کا تخم ہوتا ہے، اس کا خون ہمارے اندر ہے، ہم اس کی نسل ہیں، ہم اس کی اولاد ہیں، ہماری رگوں میں باپ کا خون دوڑتا ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم، اور سائنس کی زبان میں کہیں تو ہمیں ڈی این اے باپ سے ملتا ہے۔ جب ہمیں مسیح کا روح، یسوع مسیح کا، خدا بیٹے کا روح ہمارے اندر آ گیا تو مانو کہ ہمارے اندر یسوع کا ڈی این اے آ گیا۔ یہ صرف سائنسی زبان میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو پھر ہمارا مقام ویسا بن جاتا ہے باپ کے سامنے جیسا اس کا ہے، بیٹے کا ہے۔ ہم بھی اسے ابا کہتے ہیں، اور لکھا ہے رومیو کے 8ویں باب میں کہ جب ہم اسے ابا کہتے ہیں تو ہمیں وارث بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی کسی کو وارث نہیں بناتا، چاہے جتنی بھی محبت ہو۔ کسی کو بیٹا بیٹا جتنی بار مرضی کہیں، ایک دن میں 500 بار کہہ دیں، اس کو خط لکھیں، چٹھی لکھیں، اس کو میسج لکھیں، وائس میسج کریں، کہیں بیٹا جی، تو کوئی اپنی جائیداد میں وراثت تو نہیں دے دیتا نا ان لفظوں سے۔ لیکن آسمانی باپ جب بیٹے کا روح ہمیں دے دیتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی قوت میں، جلال میں، بادشاہت میں، اختیار میں، اس کی میراث میں بھی ہمیں شامل کر دیتا ہے۔ جیسا وہ ہے ویسے ہی ہمیں بنا دیتا ہے۔ تو روح القدس ہمارے اندر وہ خوبی پیدا کر دیتا ہے جیسے یسوع میں ہے۔ تو روح القدس ہمارے چال چلن کو بھی پھر ویسا بناتا ہے جیسا یسوع کا ہے، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ویسا ہی تمہارا رویہ ہو، ویسی ہی تمہاری زندگی ہو، ویسی ہی تمہاری سوچیں ہو جیسی یسوع مسیح کی۔ تو یہ کیسے ملے گی؟ روح القدس کے وسیلے سے۔
یہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں جو ونڈوز ڈالی جاتی ہے وہ اصل میں آپریشن کرتی ہے. وہ سافٹ ویئر جو ڈالا جاتا ہے, موبائل میں جو سافٹ ویئر ڈلتا ہے اس کی وجہ سے جو ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, انسٹال کرتے ہیں, وہ فنکشن کرتی ہے. اگر موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں, کمپیوٹر میں, مشین میں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہی نہ ہو, اس میں انسٹال ہی نہ ہو, اس میں فیڈ ہی نہ کیا ہو, تو وہ والا فنکشن کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. جب تک پاک روح ہمارے اندر نہیں ہے, ہمارا چلن بھی یسوع کے جیسا نہیں ہو سکتا. ہم یسوع کے جیسی زندگی نہیں گزار سکتے. جب اس کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے چلن کو یسوع کے جیسا بنا دیتا ہے, اور روح القدس ہمارا چال چلن اپنی خوبیوں سے بھر دیتا ہے, اپنی نعمتوں سے بھر دیتا ہے, اپنے پھل سے بھر دیتا ہے, اپنی قوت سے بھر دیتا ہے. یسوع نے کہا وہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور کرنتھیوں کا پہلا خط ہے 12واں باب, اس کی 9 نعمتوں کا ذکر ہے. اور غلطیوں 5ویں باب میں روح کے پھل کا ذکر ہے. روح القدس ہمارے چال چلن میں اپنی خوبیاں بھر دیتا ہے. جو اس کے اندر خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں. کس کی خوبیاں؟ روح القدس کی خوبیاں. روح القدس کامل خدا ہے, وہ حکمت والا خدا ہے, وہ سمجھ والا خدا ہے, وہ ایمان دینے والا خدا ہے, وہ معجزات کی قوت دینے والا خدا ہے. وہ ہمیں ایسی قوت اور نعمت اور مسا سے بھرتا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ اپنی خوبیوں سے ہمیں بھر دیتا ہے. روح القدس کا اثر اپنے اوپر لے لو تو آپ کی زندگی میں بھی اسی کی خوبیاں آ جائیں گی پھر. اور روح القدس ہمارا چال چلن ایسا بنا دیتا ہے جس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. خدا نے کہا میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میرا جلال ظاہر کرو اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے, تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. اور خدا نے ہمیں برگزیدہ کیا ہے, مقدس نسل بنایا ہے, شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا ہے, اپنی پیاری امت بنا لیا ہے, ایسے لوگ بنا لیا جو اس کی ملکیت ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں. یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا. اب اکلوتا بیٹا آسمان پر ہے, وہ جسمانی صورت میں زمین پر نہیں ہے. اب اس نے ہمیں اپنا مسکن بنا دیا, اپنے رہنے کی جگہ بنا دیا ہے, اپنا ٹیمپل, اپنا مندر بنا دیا ہے, اپنی ہیکل بنا دیا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو, مندر ہو, ٹیمپل ہو, اس کی ہیکل ہو, اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اب لوگ خدا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ مجھ میں اور آپ میں اسے دیکھتے ہیں. جب روح القدس ہمارے چال چلن پر اثر انداز ہوتا ہے تو ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. لوگ خدا کی خوبیاں دیکھتے ہیں, لوگ خدا کی صفتیں دیکھتے ہیں, لوگ خدا کی قدرت دیکھتے ہیں. اور روح القدس ہمارا چال چلن ایسا بنا دیتا ہے جس سے دوسروں کا بھلا ہوتا ہے, کیونکہ روح کی نعمتیں ایسی ہیں جو فائدے کے لیے ہیں, بھلائی کے لیے ہیں. یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے روح کی نعمتیں کہ خدا نے اگر کسی کو کوئی نعمت بخش دی ہے کہ تو وہ ریٹ لگا لے. سمجھ گئے نا؟ ریٹ, کمیشن طے ہوتی ہے, ریٹ طے ہوتے ہیں. جی یہ جی بہت پہنچے خادم ہیں تو ان سے ملاقات کا اتنا ریٹ ہے, ان سے دعا کروانے کا اتنا ریٹ ہے. یہ مالی فائدے اٹھانے کے لیے نعمتیں نہیں, یہ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہمارے چال چلن پہ اثر انداز نہیں ہوتا. یہ ایسا اثر ڈالتا ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے. خدا نے اگر نعمتیں دی ہیں تو وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے.
اپنا گھر بھرنے کے لیے نہیں ہے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے، کلیسیا کا بھلا کرنے کے لیے، خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے۔ روح القدس نیک ہے، وہ نیکیاں کراتا ہے، وہ لوٹتا نہیں ہے۔ خدا کا روح ملانے والا ہے، محبت پیدا کرنے والا ہے، میل ملاپ پیدا کرنے والا ہے، وہ گھروں میں لڑائیاں پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ احتیاط کیجئے، بھلائی کے لیے ہے، فائدے کے لیے، محبت میل ملاپ کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے خدا کا روح، اور اس کا اثر ہمارے چال چلن پر۔ اگر اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے اور فساد آ رہے ہیں، حسد کینہ اور بغض آ رہا ہے، تفرقے آ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تو وہ خدا کا روح نہیں ہے۔ احتیاط کیجئے اس بات پہ۔ اور نیا اور روحانی چال چلن اب پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا پاک روح سے کہنا ہے مجھے لے لے۔ ہم کیسے اسے لے لیں؟ وہ تو خدا ہے۔ ہم نے ہی کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے لے لے، مجھے اپنے بازوؤں میں لے لے، مجھے اپنی قوت میں لے لے، میری زندگی کا اختیار لے لے، میری گفتگو کا اختیار لے لے، میری بینائی، میری سائٹ کا، میری ویژن کا اختیار لے لے، میرے سننے کا اختیار لے لے، میرے ہاتھوں کا اختیار لے لے، میرے دل اور میرے ذہن کا اختیار لے لے، میرے پیروں کا اختیار لے لے۔ اے پاک روح، بس یہ کہنا ہے پاک روح میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو خدا پاک روح آپ کی زندگی میں نیا اور روحانی چال چلن دے دے گا، جو آپ کو ویسا بنا دے گا جیسا خدا چاہتا ہے، جس سے دوسروں کا بھلا ہوگا، جس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، جس سے آپ خدا کے بیٹے کی صورت پہ ڈھلتے چلے جاؤ گے، جس سے آپ گناہ سے دور اور خدا کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے۔